الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایک کتاب ہے احکمت مضبوط بنائی گئی، مضبوط کی گئی، آیاتہ اس کی آیتیں۔ سورہ ہود مکی سورہ ہے اور سورہ یونس کے بعد ہی کہا جاتا ہے یہ نازل ہوئی ہے۔ مکی اور مدنی کی تقسیم کس طرح کی جاتی ہے؟ جی، جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت سے بعد نازل ہوئی مقام جو ہے وہ اہم نہیں ہے بلکہ زمانہ اہم ہے۔ ہجرت کے بعد کی آیتیں صورتیں جو ہیں وہ مدنی کہلاتی ہیں اور ہجرت سے پہلے کی مکی کہلاتی ہیں۔ یہ دونوں صورتیں مکی ہیں، سورہ یونس بھی اور سورہ ہود بھی، اور سورہ ہود کا مضمون دونوں کا ایک سا ہے، توحید، رسالت اور آخرت۔ مضمون دونوں کا ایک سا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ سورہ ہود میں سختی کے ساتھ اور شدت کے ساتھ واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں اور تنبیہ بھی بڑی شدید کی گئی ہے سورہ یونس کی نسبت۔ سورہ یونس میں خطاب نسبتاً ہلکا ہے، جبکہ سورہ ہود میں خطاب شدید ہے اور تنبیہ سورہ یونس کے مقابلے میں زیادہ کی گئی ہے، اور تاریخ کے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ابتدا اسی بات سے ہے کہ انبیاء پہ ایمان لاؤ، اللہ کی توحید پہ ایمان لاؤ، اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، اور پھر قوموں کے واقعات بتائے گئے۔ اسی لیے جن صورتوں میں واقعات قیامت کے بیان ہوئے اور قوموں کے اسی حوالے سے واقعات اللہ نے بیان فرمائے ہیں، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، آپ تو وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے، ویسے تو 63 ایئر کی جو ایج ہے زیادہ نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ 15 سے 20 بال جو تھے وہ سفید تھے، گنے جا سکتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے 4 یا 5 صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ دنیا کا فکر نہیں ہے، دنیا کے تفکر، ہمیں تو دنیا کے فکر جو ہیں وہی نہیں چھوڑتے۔ دنیا کے فکر مار دیا، فلاں کو یہ صدمہ ہوا، فلاں کو یہ حادثہ ہوا، فلاں کو اس وجہ سے بیچارہ مر گیا، فلاں اس وجہ سے ہو گیا، اس کو یہ لے کے بیٹھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ ام یتساءلون اور سورہ تکویر، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، اور ان چاروں صورتوں میں بھرپور انداز میں قیامت کا بیان ہوا ہے، اور خاص طور پہ سورہ واقعہ میں بڑا شدت کے ساتھ یہ بیان کی ہے، قیامت کا نقشہ کشی کی گئی ہے، اور اس سورہ میں گزشتہ قوموں کے واقعات بھی بڑے تفصیل کے ساتھ اور بڑے زوردار طریقے کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے امر واقعہ یہ ہے کہ اگر ان کو سمجھ کے پڑھا جائے تو پھر واقعی یہ لوگوں کے مزاج کو، لوگوں کی سوچ کو بدلنے کے لیے بڑی اہم صورتیں ہیں۔ ابتدا اس بات سے ہوئی، حروف مقطعات آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ان کے مفہوم کو، اور یہی سب سے راجع اور سب سے جو متفق علیہ بات ہے وہ یہی ہے۔ فرمایا کتاب سے مراد قرآن مجید بھی ہے اور یہ سورہ بھی ہے۔ کتاب سے مراد سورہ بھی ہو سکتی ہے اور پورا قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے۔ کتاب یہ کتاب ہے احکمت آیاتہ، جس کی آیتیں بڑی پکی ہیں۔ جس کا مطلب کیا ہے؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس میں کہا گیا ہے وہ یقینی بات ہے، اس میں کوئی شک والی بات یا کوئی کچی بات نہیں ہے، بڑی پکی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی واقعات بتائے ہیں قرآن مجید میں کہ مرنے کے بعد تم نے برزخ میں جانا ہے، برزخ میں کچھ عرصہ گزارو گے یا جتنا بھی اللہ چاہے گا، اس کے بعد تم نے اٹھنا ہے، حشر نشر ہوگا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حساب لینا، اللہ کے حضور کھڑے ہونا، پھر اللہ کے حضور جواب دہی ہے،
پھر آخر میں انجام جنت کا ہے جہنم کا ہے. جو جنت کے تذکرے ہیں وہ بھی، جو جہنم کی باتیں ہیں وہ بھی. فرمایا کہ ساری کی ساری اتنی پکی ہیں، اتنی پکی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لقول فصل، یہ قرآن مجید جو ہے دو ٹوک بات کرنے والا ہے، بڑی پکی بات کرنے والا ہے. وما ہوا بالہزل، یہ کچی باتیں نہیں ہیں، ہنسی مذاق کی باتیں نہیں ہیں، یہ تو بڑی سنجیدہ اور بڑی پکی باتیں ہیں. ایسے ہی ہوگا. اب یہی بات ہے کہ اگر تو واقعی ہمارا یقین ہے اور ایمان ہے کہ جو باتیں اللہ نے فرمائی ہیں یہ بڑی پکی ہیں، چور کے ہاتھ کاٹو تو امن ہوگا، نہیں کاٹو گے نہیں ہوگا. زانی کو سزا دو، ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ پتہ ہوتا ہے مجرم کون سے ہیں، زانی کون سے ہیں، بدماش اور بدکار کون ہیں، لڑکیوں کی عزت لوٹنے والے کون ہیں، اغوا کرنے والے کون ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن جب مجرم پکڑے بھی جاتے ہیں، پکڑنے کے باوجود حمایت کس کی ہوتی ہے؟ مظلوم کی نہیں، ظالم کی حمایت ہوتی ہے. قتل ہو گیا، او جی قتل تو ہونا تھا، ہو گیا، اب معاف کر دو اس کو. ظالم کی حمایت ہم کرتے ہیں. اس لیے یہی بات ہے. اللہ نے یہ فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، زندگی جو ہے وہ قصاص لینے میں ہے، چھوڑنے میں نہیں ہے. باتیں اگر پکی ہیں تو پھر ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کو گھر میں بٹھاؤ، ان کو باہر نہ نکلنے دو، حجاب کراؤ ان کو. یہ ساری باتیں خیر اور بھلائی کی ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ ہم پڑھتے ہیں، صرف ایمان نہیں ہے ہمارا. سود کھاتے ہیں، کہتے تو ہیں یہ سود اگر حرام کیا ہے، لیکن کون ہے جو نہیں کھاتا؟ رشوت کہتے ہیں حرام ہے، آگ کا انگارہ ہے، لیکن کون ہے جو رشوت نہیں لیتا؟ حرام کہتے ہیں کہ جہنم میں جائے گا حرام والا، جہنم اپنے پیٹ میں آگ ڈالتا ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو حرام سے بچتے ہیں؟ بات وہی ہے کہ محض پڑھنا مطلوب نہیں ہے، مطلوب یہ ہے کہ اس کو پڑھ کے ہم یہ سمجھ لیں، یقین کریں. قیمت بڑی پکی بات ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو اگلے دن یہ پیش آنے والی ہے، ایسا ہو کے رہے گا. کتنی باتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے گناہ ہیں یہ جن کی سزا مرنے سے پہلے ملے گی. قطع رحمی ہے، والدین کی نافرمانی ہے، ایسے گناہ ہے یہ. اور پھر خیانت ہے. فرمایا کہ یہ گناہ ایسے ہیں جن کی مرنے سے پہلے سزا ملے گی. کتنے لوگ ہیں جو اس بات سے ڈرتے ہوئے خیانت چھوڑ دیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی چھوڑ دیں کہ کہیں مرنے سے پہلے اللہ مجھے پکڑ نہ لے یا عذاب نہ دے دے. اس لیے اگر بات پلے باندھنے والی ہو، عمل والی ہو، تو ایک لفظ جو ہے نا وہ بھی انسان کی نجات کے لیے کافی ہے. یہی بات ہم پلے باندھ لیں کہ اس قرآن کی ساری آیتیں سچی ہیں، پکی ہیں، اس میں کوئی کچی بات نہیں ہے. جو کچھ بتایا گیا ہے یہ ہمارے ساتھ پیش آنے والا ہے. قیمت پکی ہے. وہ آگے فرمایا کہ ثم فصلت، اور پھر بڑی تفصیل سے بیان کی گئی ہے. کوئی بات مبہم نہیں ہے اس میں، کوئی کنفیوژن نہیں ہے اس میں. عقیدے کی بات ہے وہ تفصیل سے واضح کی گئی ہے، عبادات کی باتیں ہیں وہ واضح کی گئی ہیں، لین دین کے معاملات ہیں واضح کیے گئے ہیں. اور جو معاملات ہیں معاشرتی معاملات ہیں یا وراثت کے ہیں، احکام کے ہیں، طلاق کے ہیں، جو بھی آتے ہیں، جو بھی باتیں ہیں، فرمایا کہ وہ ساری کی ساری واضح کر دی ہم نے. کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی ہم نے جس میں الجھن ہو یا جس میں کوئی کنفیوژن ہو. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اور یہ ساری جو پکی باتیں اور مفصل باتیں بیان کی گئی ہیں یہ کس کی طرف سے ہیں؟ اس ذات کی طرف سے حکیم خبیر، جو بڑی حکمت والی ہے اور پوری طرح باخبر ہے. ہمارے مزاج، ہماری طبیعت اور ہماری خواہشات، ہمارے جذبات، ان سے پوری طرح واقف ہے. حکیم وہ ذات ہے جو ایسی باتیں جانتی ہو جو باتیں دوسرا نہ جانتا ہو. ڈاکٹر یا حکیم اسے ہم کہتے ہیں، حکیم کے پاس ہم کیوں جاتے ہیں؟ حکیم صاحب ذرا میری نبض دیکھیں. وہ نبض میں خود نہیں دیکھ سکتا، حکیم جانتا ہے. اس کی نبض میں دیکھوں گا تو اس کو میں یہ بیماری بتا دوں گا، اس لیے اس کو حکیم کہتے ہیں. حکیم وہ ذات ہے جو وہ باتیں جانتی ہے جو ہم نہیں جانتے. آگے فرمایا کہ خبیر ہے وہ
تمہارے حالات سے، ہر ایک کے حالات سے، ہر ایک کے حالات سے فردن فردن واقف ہے، تمہارے مزاج سے بھی، تمہاری طبیعتوں سے بھی، تمہارے جذبات سے بھی، تمہارے احساسات سے بھی پوری طرح واقف ہے، اور یہ ساری حکیم اور خبیر ہوتے ہوئے جو احکام دیے ہیں اس نے، وہ احکام دیے ہیں، ایسی بات نہیں کہ ان پہ عمل نہ ہو سکتا ہو، یہ ہماری اپنی اندر کی ایک کیفیت ہے، انسان اس کو فوراً قبول کرے یا یہ سمجھے کہ نہیں جی نہیں، یہ تو بڑا مشکل ہے، اس پہ عمل کرنا تو ممکن نہیں، یہ ہمارا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے مزاج، تمہاری طبیعتیں دیکھ کے احکام نازل کیے ہیں، تمہاری فطرت کے مطابق ہیں میرے احکام، عمل ہو سکتا ہے ان پہ، اگر نہیں کرتے تو اس میں خود مجرم ہیں ہم۔ اگلی بات یہ فرمائی، سب سے پہلا سبق اسلام کا، دین کا، وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، لا تعبدوا، کسی کی بندگی نہ کرو، لا تعبدوا، سب سے پہلے نفی کرو باقی الہوں کی۔ اگلی بات جو ہے نا اللہ والی، وہ تو بات کی ہے، اور یہی جو پہلا مسئلہ ہے یہی مشکل ہے۔ بہت لوگ ہیں جو اس اللہ پہ عمل کرتے ہیں، اکثریت مسلمانوں کی، کافروں کی بات چھوڑ دیں، مشرکوں کی بات چھوڑ دیں، اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے جو اللہ پہ عمل نہیں کرتے۔ اللہ کو ماننے والے کافر اور مشرک بھی تھے، عبداللہ نام تھے ان کے، وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ پہ ایمان تھا ان کا، لیکن اللہ پہ وہ عمل نہیں کرتے تھے۔ اور یہ بگاڑ جو ہے یہ آج ہمارے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ سے جو کا پہلے اعلان کرنا ہے یا اس پہ عمل کرنا ہے وہ نہیں ہے۔ یہ حضرت صاحب بھی تو ہیں نا، ٹھیک ہے وہ تو اللہ تعالیٰ تو ہے ہی ہے، گریٹ گاڈ تو اللہ ہی ہے، لیکن بزرگوں کو کہاں لے جائیں؟ یہ بزرگوں والی جو مصیبت ہے یہ جان نہیں چھوڑتی۔ نہیں جی نہیں، دیا تو اللہ نہیں ہے نا، اختیار تو سارے اللہ کے پاس ہی ہے، اللہ ہی مختار ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ کائنات اللہ ہے، اور یہ بات کافر بھی کہتے تھے کہ اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ روزی دیتا ہے، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن جو بیت اللہ میں 360 رکھے ہیں ان کو کہاں لے جائیں؟ جو لاہور میں حضرت صاحب دفن ہیں انہیں کہاں لے جائیں؟ جو بغداد والے ہیں انہیں کہاں لے جائیں؟ جو اجمیر میں پڑے ہیں انہیں کہاں لے جائیں؟ مصیبت تو یہ ہے کہ ان کا جو خانقاہیں اور دربار اور مزار، اب یہی تو بات ہے کہ گالیاں تو دیتے ہیں سعودی عرب کو یا سعودیوں کو، لیکن ساری دنیا میں اگر کوئی عرض توحید ہے تو وہ سعودی عرب ہی ہے، جہاں کوئی خانقاہ نہیں ہے، کوئی دربار نہیں ہے، جہاں شرک نہیں ہے۔ پاکستان میں یا ہندوستان میں تو قدم قدم پہ شرک کے اڈے بنے ہوئے ہیں، یہ آیتیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ان کے علماء بھی پڑھ کے سناتے ہیں لوگوں شرک نہ کرنا۔ یہ بڑی مصیبت ہے کہ آیتیں وہ بھی پڑھتے ہیں، دیوبندی پڑھتے ہیں، بریلوی پڑھتے ہیں، اہل حدیث پڑھتے ہیں، جماعت اسلامی پڑھتی ہے، تبلیغی جماعت والے پڑھتے ہیں۔ کون سی جماعت ہے جو اس قرآن سے منکر ہو؟ یہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں سارے، وَإِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، سارے پڑھ کے سناتے ہیں کہ شرک نہ کرنا، جس نے شرک کر لیا اللہ جنت حرام کر دے گا اس پہ، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جہنم میں جائے گا وہ۔ یہاں دو باتیں جو ہیں یہ بڑی وضاحت والی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ عبادت کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعبدوا، کسی اور کی بندگی نہ کرنا، عبادت کسی اور کی نہ کرنا۔ عبادت کے مفہوم کو ایسا ہم نے گڑمڑ کر دیا ہے کہ اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ ان کی مت ماری گئی، اور ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ وہ ایک نوٹ پہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے رزق حلال کمانا عبادت ہے، رزق حلال، اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں رزق حلال کمانا تو عبادت ہے۔ رزق حلال کمانا جو ہے یہ نیکی تو ہے لیکن عبادت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کا مفہوم نہیں سمجھا۔ اور بعض ہمارے پولے بادشاہ ہم تو بھی سیاست کرتے ہیں عبادت سمجھ، سیاست کو سچائی کے ساتھ کرنا ایک نیک عمل تو یقیناً ہے، اس کی نفی نہیں ہے، ایک نیک عمل ہے ضرور، لیکن سیاست عبادت کہاں سے بن گئی؟ ٹھیک ہے ایک تاجر جو ہے وہ
نیکی کے ساتھ سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے، وہ نیک عمل کر رہا ہے، لیکن وہ عابد کیسے بن گیا اس سے؟ ابھی پچھلے دو بڑی ایک وہ خبر پھیلائی گئی جی، وہ فلاں صاحب جو تھے حج کے دوران دوائیاں تقسیم کر رہے تھے، اور کسی نے کہا کہ یہ حج کا موقع ہے، بیٹھ کے کچھ اللہ کی عبادت بھی کر لو، تو کہنے لگے جی میں عبادت ہی تو کر رہا ہوں۔ یہ کس بیوقوف نے کہا کہ لوگوں کا علاج کرنا عبادت ہے؟ نیک کام ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نیکی نہیں کرنی چاہیے، یہ نیک کام ہے، کسی مسکین کو کھانا کھلا دینا، بیمار کا علاج کر دینا، کسی بھوکے کو دے دینا کچھ، یا اس کو کپڑے پہنا دینے، لباس دے دینا، نیکی یہ کام ہے، لیکن یہ کس نے کہا ہے کہ یہ عبادت ہے؟ اپنے پاس ہی جو مرضی مسئلے گھاڑ لے وہ ٹھیک ہے، وہی شریعت ہے جو ہمارا دل چاہے گا۔ اور اگر بات اتنی ہی تھی کہ حلال کمانا یا سچ بولنا اور سچی تجارت کرنا یا سچی سیاست کرنا یہ چیزیں عبادت ہیں، تو جھگڑا کس بات کا تھا؟ عبادت صرف وہ ہے، آپ اپنے ذرا ماحول کو یا اپنے جو ہمارے معاملات ہیں بزرگوں کے، ان کو چھوڑ کے جو مشرک اور کافر ہیں ان کے معاملے کو لے کے عبادت کا مفہوم سمجھیں کہ وہ جو پتھر کی مورتیاں بناتے ہیں یا پتھر کے بت بناتے ہیں ان کی پوجا پاٹ کیسے کرتے ہیں، اس کو وہ پوجا پاٹ کہتے ہیں، اس کو وہ عبادت کہتے ہیں۔ نظر نیاز دینی ان کے نام کی، منتیں ماننی ان کے نام کی، چڑھاوے چڑھانے ان کے نام کے، قربانیاں کرنی ان کے نام پہ، اپنے بچوں تک کو ذبح کر دینا دیویوں کے نام پہ، یہ اعمال وہ ہیں جو کافر اور مشرک اپنے پتھر کے دیوی اور بتوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ عربی میں اسی کا نام عبادت ہے، یا اردو میں وہی جو پوجا پاٹ ہے اصل میں وہی عبادت ہے، اس کے علاوہ اور کسی پہ آپ عبادت کا اچھا ایک اور مطلب بڑی کنفیوژن پیدا کیا بات پڑھے لکھے علماء کا، ارے عبادت جو ہے اس کا مطلب ہے اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی اطاعت جو ہے وہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ اگر اللہ کی اطاعت اور عبادت ایک ہی ہے تو پھر اطیع اللہ کا لفظ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ عبد اللہ کا لفظ کافی تھا۔ اور اگر اطاعت اور عبادت جو ہیں یہ لازم ملزوم ہیں یا ایک دوسرے کے مترادف الفاظ ہیں، تو جب اللہ نے فرمایا کہ اطیع الرسول، اس کا کیا مفہوم ہے؟ رسول کی بھی عبادت کرو۔ یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، ان کو الگ الگ رہنے دیں۔ قرآن نے الگ الگ لفظ یہ استعمال کیے ہیں، اطاعت کا لفظ اللہ نے الگ استعمال فرمایا، عبادت کا الگ استعمال فرمایا، یہ دونوں ایک نہیں ہیں۔ بڑے پڑھے لکھے لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا جی عبادت کا مطلب جی اطاعت کرنا ہے۔ آپ یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، وہ اطاعت ہے اللہ کے رسول کی، عبادت نہیں ہے۔ وہ بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ وہ نیکی کے کام ہیں، سارے نیکی ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ اور جہاں کہیں اور پیغمبر جب بھی آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، ان کی سب سے پہلی بات کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعونی۔ نوح علیہ السلام نے کہا انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں، اور میری جو تعلیم ہے سب سے پہلی بات یہ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی، واتقوہ، اس سے ڈر کے رہو، واطیعونی، اطاعت میری اطاعت کرو، بندگی میری نہیں، بندگی اللہ کے لیے ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان کو کنفیوز نہ کریں۔ جو بار بار مطالبہ ہے، یہی مصیبت ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسلام کا نام لینے والے، قبروں پہ جاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، نظر نیاز پہ مانتے ہیں، قبر پرستی اور کس چیز کا نام ہے؟ قبر پرستی اور کس چیز کا نام ہے؟ اور اسی سے منع کیا گیا ہے کہ یہ چڑھاوے اور نظر نیاز اور یہ قربانیاں، یہ مجاوری، یہ صرف اللہ کے لیے ہے، بیت اللہ کے لیے ہے، بیت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ اگر یہ عبادت کا مفہوم ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے اچھے طریقے سے،
تو یہیں سے راستہ سیدھا ہوتا ہے. اگر یہ عبادت کا مفہوم کنفیوز رہے تو یہیں سے شرک کا راستہ نکل آتا ہے. اللہ تعبدو الا اللہ، کہ نہ عبادت کرو سوائے اللہ کے کسی کی. دعا مانگنی ہے، یا علی کہنا جو ہے یہ شرک ہے یا نہیں. مدد مانگی ہے اس میں، یا حسین کہنا شرک ہے یا نہیں، یا عبد القادر جیلانی شرک ہے یا نہیں. اب یہی وہ چیزیں ہیں جن سے منع کیا گیا کہ نظر نیاز بھی اللہ کے نام کی، منت بھی اللہ کے نام کی، چڑھاوا بھی اللہ کے نام کا، اور یا اللہ بھی صرف اللہ کے لیے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری انہی سے روکا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، فرمایا کہ میں تمہیں خبردار کرنے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں، اور تمہیں بشارت دینے والا بھی ہوں. ڈرانے والا یہ ڈرانا جو ہے، ویسے تو ڈرانا کسی چور سے یا ڈاکو سے ڈرانا بھی ڈرانا ہے. سانپ کو دیکھ لے تو اس کو بھی بھائی احتیاط کرنا، یہاں سانپ ہے، یہ بھی ڈرانا ہے. لیکن یہ جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ میں نذیر ہوں، یہ ڈرانا وہ ہے جو کوئی آدمی اپنے کسی بڑے عزیز کو، بڑے قریبی رشتہ دار کو، بڑے محبت والے کو کسی برے انجام سے ڈراتا ہے کہ بھائی اس کام سے بچے رہنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے، خرابی ہوگی، بگاڑ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی ایمانوں میں ہیں. اور وہی بات ہے، بڑا مشکل کام ہے. سچی بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کوہ صفا پہ فرمائی کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں کہ لشکر ہے اس پہاڑ کے پیچھے، تم کیا کہو گے؟ یا رسول اللہ بڑے سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، آپ جو کہیں گے ہم مان لیں گے. فرمایا تو پھر قولوا لا الہ الا اللہ. اور اسی وقت ابو لہب جو سکا چچا تھا اس نے کہا تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں. کیا اس کے لیے ہمیں اکٹھا کیا تھا کہ ہمارے بزرگوں کی گستاخی کرو، ہمارے بزرگوں کی نفی کرو؟ یہ نفی والا کام جو ہے، عقیدتیں ایسی پڑ جاتی ہیں، شخصیتوں کی عقیدتیں ہیں، خواہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، زندوں کی ایسی عقیدت پڑ جاتی ہے کہ دل سے نکلتی نہیں. انہیں جی نہیں حضرت صاحب آپ جانتے نہیں، اللہ کا راز ہے. یہ پیر جو ہے وہ زنا بھی کرتا ہوگا تو کہیں گے اللہ کا راز ہے اس میں. نفی کرنے کو جی نہیں چاہتا. اور وہی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر عبادت نہیں کرو گے، اب وہ ایک اور اب وہی مصیبت ہے. اچھا جی، انسانیت کی خدمت جو ہے عبادت، انسانیت کی خدمت. استغفر اللہ، یہ ایسے گمراہی کے راستے نکال دیے شیطان نے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو شیطان نے گمراہ کر دیا. انسانیت کی خدمت نیکی تو ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن عبادت کا کیسے بن گئی ہے؟ اللہ کے رسول نے 13 سال تک جس بات کی دعوت دی تھی وہ کیا تھی؟ وہ بات تو یہ تھی لا الہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں، ان سارے 360 الہوں کی نفی کرو. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 18-20 سال کے بعد جنگیں کر کے اپنی بات منوانے کا موقع آیا تو سب سے پہلے اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ جنگیں لڑی لوگوں سے. یہ لا الہ والی بات جو ہے نا، یہ تو جس نے آج بھی کرنی ہے وہ جنگ ہی کرنی ہے. یہاں سعودی عرب میں آج اگر توحید ہے، جمہوریت سے نہیں آئی ہے، اور جمہوریت سے کوئی آنے بھی نہیں دیتا. اس دھوکے میں نہ رہنا کہ جمہوریت سے اسلام آ جائے گا، جمہوریت سے اسلام کبھی نہیں آئے گا. ہاں، طریقہ وہی تھا اسلام کے آنے کا جو سید اسماعیل شہید نے شروع کیا تھا. جہاد کرو اور نافذ کرو ڈنڈے کے. ہم تو کہتے ہیں کہ اسلام عامر ہے، تم کہتے ہو ڈکٹیٹرشپ کہتے ہو اور مذمت کرتے ہو اس بات کی. جو مرضی کہتے رہو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اسلام عامر ہے، اسلام اپنا حکم نافذ کرتا ہے ڈنڈے کے زور سے. کوئی نہیں مانتا ڈنڈے کے بغیر.
ساری دنیا مذمت کرتی رہے، سعودی عرب میں آمریت ہے، خلاف ملوکیت ہے، جو بھی ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ ملوکیت جو ہے 1000 درجے بہتر ہے اس جمہوریت سے جس میں شیطانیت ہے، جس میں خباثتیں ہیں، جس میں شرک ہے، جس میں بدعت ہے۔ اس جمہوریت سے یہ ملوکیت کہیں زیادہ بہتر ہے جس میں توحید ہے۔ جھگڑا یہی تھا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا جنگوں کے بعد تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہو کے اپنے ہاتھوں سے 360 بت گرائے اور نکالے باہر۔ اور اس کے بعد اعلان کیا کہ جو بھی آدمی کلمہ پڑھنے والا ہے، جو آدمی مسلمان ہے، اگر وہ واقعی ایمان لایا ہے تو کوئی آدمی اپنے گھر میں بت باقی نہ رکھے، بتوں کو باہر پھینک دے۔ یہ اللہ پہ عمل کرانا تو 20-22 سال کی زندگی میں ساری جنگیں اسی لیے لڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم کہتے ہیں جمہوریت سے اور ووٹ سے اسلام آ جائے گا، کیسی حماقت کی بات ہے۔ جو خانقاہ پہ بیٹھا ہوا ہے، جس کی کروڑوں کی آمدنی ہے سال بھر کی، جو درگاہ پہ بیٹھا ہوا ہے، جو مزار پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ تمہارے لا الہ کو چلنے دے گا؟ یہ تو جہاد سے ہے، جہاں کہیں بھی آئے گا، سعودی عرب میں بھی جہاد سے آیا ہے، جمہوریت سے نہیں آیا۔ اور سید اسماعیل شہید نے جو قربانیاں دیں، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم جہاد کر کے اسلام توحید کو لائیں گے۔ اور جو کتاب تقویۃ الایمان انہوں نے لکھی، اس میں انہوں نے سارے جو شرک کے طریقے یا شرک کی باتیں ہیں الگ الگ گنوا دی ہیں اس میں۔ اور اصل چیز یہی ہے کہ یہ پتہ ہو کہ شرک ہے۔ شرک کی مذمت کرنا یہ کوئی بات نہیں ہے۔ شرک کی مذمت سارے لوگ کرتے ہیں، جو شرک کر رہا ہے وہ بھی کرے گا شرک کی مذمت کرنا کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی اس سے کوئی غرض ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ شرک ہے کیا، کون کر رہا ہے شرک؟ قبر پرستی کے جتنے بھی مظاہر ہیں، جتنے بھی آواز ہیں، وہ سارے کے سارے شرک میں آتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر اللہ کی عبادت کرو گے باقی سب کو چھوڑ کے، تو پھر میں تمہیں بشارت بھی دیتا ہوں کہ اللہ نے تمہارے لیے نعمتوں بڑی جنت بنا رکھی ہے۔ وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا ان استغفروا، پہلی بات کیا ہے؟ استغفار کرو۔ ثُمَّ تُوبُوا، پھر توبہ کرو۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، استغفار اور توبہ۔ عموماً یہ لفظ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں، توبہ استغفار کہتے ہیں ہم لوگ۔ استغفار ہے جو انسان اپنے ماضی میں گناہ کر چکا ان سے معافی مانگنی اللہ سے۔ غفارہ کا معنی ہے ڈھانپ دینا۔ مغفر جو سپاہی اپنے سر پہ ہیٹ پہنتے ہیں یا ہیلمٹ پہنتے ہیں، اس کو مغفر کہا جاتا ہے، ڈھانپ دینے والا۔ استغفار کا معنی یہ ہے یا اللہ جو میں گناہ ماضی میں کر چکا ہوں ان کو ڈھانپ دے، ان کو رائٹ آف کر دے، انہیں ختم کر دے۔ ماضی کے گناہوں سے معافی طلب کرنا یہ استغفار ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب عمل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، نوح علیہ السلام نے بھی یہ بات کہی اپنے قوم سے کہ استغفار کرو اللہ سے، انہ کان غفارا، وہ بڑا گناہ معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر بارشیں نازل کرے گا، ویمددکم باموال وبنین، مال عطا کرے گا، تمہاری جمعیت بڑھا دے گا، ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، باغات دے گا تمہیں، نہریں دے گا، خوشحال کر دے گا دنیا میں ہی استغفار کی وجہ سے۔ اور اس کی اتنی زیادہ محبوب ہے اللہ کو یہ عمل، فرمایا کہ جو آدمی ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ صبح کے وقت استغفار سید الاستغفار پڑھے گا، شام سے پہلے پہلے اس کی موت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا درجہ دیں گے۔ یقین ہو ان الفاظ پہ۔
اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. توحید پہ اختتام ہے اس کا، انه لا يغفر الذنوب الا انت، یا اللہ تیرے علاوہ گناہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. درگاہوں پہ جانا چھوڑو، کوئی نہیں کر سکتا، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں. نہ دنیا میں کوئی بچانے والا ہے، نہ آخرت میں بچانے والا ہے. نہ دنیا میں کوئی اولاد اور رزق دینے والا ہے، نہ آخرت میں جا کے انسان کے گناہ معاف کوئی نہیں کرائے گا. خود اللہ، اور جب اللہ نے فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہارے گناہ معاف کروں گا، آخر خود مانگنے میں کیا وہی ہے کہ خود مانگنے میں وضو کرنا پڑتا ہے، 2 رکعتیں پڑھنی پڑتی ہیں، تنہائی تھوڑی سی چاہیے اس کے لیے، تھوڑا اپنے بال بچوں کو چھوڑنا، تھوڑا دنیا کے دھندے کو چھوڑنا، اپنے دماغ کو تھوڑا سا دنیا کے کاموں سے چھوڑنا، اپنی جو ذہنی عیاشی ہے اس کو ترک کرنا. یہ شیطان آنے کب دیتا ہے اس طرف؟ شیطان تو کہتا ہے کہ اسی کام میں لگے رہو جس کام میں لگے ہوئے ہو، یہی تمہاری زندگی ہے. اور توبہ جو ہے وہ ہے آئندہ کے لیے عزم، آئندہ کے لیے عزم کا اظہار کہ آئندہ یا اللہ میں اس گناہ کے قریب نہیں آؤں گا. استغفار ہے گزشتہ گناہوں کی معافی کی درخواست کہ یا اللہ میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھ سے گناہ ہو چکے، ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ بڑے گناہ کر چکا ہوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی آیا، یا رسول اللہ وا ذنوبا وا ذنوبا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ. فرمایا کہ اللہ سے استغفار کرو. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. یا اللہ تیری مغفرت جو ہے بڑی وسیع ہے. ایک دفعہ کہا، 2 دفعہ کہا، 3 دفعہ کہا. فرمایا جاؤ اللہ نے گناہ معاف کر دیے پچھلے، آئندہ کا معاملہ صاف رکھنا. استغفار ہے پچھلے گناہوں کے لیے، اور توبہ ہے انسان، توبہ کا معنی ہوتا ہے پلٹ آنا، غلط راستے سے نیکی کے راستے پہ آ جانا. آئندہ کے لیے یا اللہ میں پکا عزم کرتا ہوں، پکا وعدہ کرتا ہوں کہ یا اللہ آئندہ میں نے ماضی میں گناہ کیے تھے ان کی طرف میں کبھی نہیں پلٹوں گا. اب میں سیدھے راستے کی طرف آ گیا ہوں، یا اللہ اب مجھے سیدھے راستے پہ قائم رکھنا. یہ توبہ ہے، وہ استغفار ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ استغفار جو ہے یہ اللہ کو عذاب کے ٹالنے والا عمل بھی ہے. کافروں نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، یا اللہ پتھروں کی بارش برسا دے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں جب تک میں عذاب نازل نہیں کروں گا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تھا، احترام تھا اور عظمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جہاں اللہ کے رسول موجود ہیں وہاں اللہ کا عذاب نازل نہیں ہے. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے میں عذاب نازل نہیں کروں گا. استغفار جو ہے اللہ کے عذاب کو ٹالتا ہے اور دنیا میں خوشحال بناتا ہے انسان، اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. فرمایا کہ اپنے رب سے استغفار بھی کرو اور پھر توبہ بھی کرو. یمتعکم متاعا حسنا، یمتعکم وہ تمہیں سامان زیست دے گا، زندگی کا سامان دے گا. حسنا اچھا سامان. اچھا سامان کون ہے اور برا سامان کون سا ہے؟ اچھا سامان یہ ہے کہ اللہ کے حضور انسان توبہ استغفار کرتا رہے، اللہ کی اطاعت کرتا رہے، اللہ کے حضور جھکا رہے انسان، اور پھر اس اطاعت اور فرمان برداری کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی ساری نعمتیں دے دے، اچھا رزق بھی دے دے، اچھی صحت بھی دے دے، اچھا ایمان بھی دے دے، اچھے اعمال بھی دے دے، اچھے بیوی بچے بھی دے دے، اچھا گھر بھی دے دے. تو یہ ہے متاع حسن.
اور اس کے مقابلے میں قرآن مجید نے اصطلاح استعمال کیا متاع الغرور کی. کمل حیات الدنیا الا متاع الغرور. دنیا کا سامان جو ہے یا دنیا کے آرام اور عیش جو ہے متاع الغرور دھوکے کا سامان ہے. دھوکے کا سامان کون سا ہے؟ دھوکے کا سامان یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس بڑا مال ہے، بڑی دولت ہے، بڑی دنیا ہے اس کے پاس، لیکن وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، گمراہی کے راستے پہ جا رہا ہے. دنیا کا مال بہت ہے اس کے پاس، اس لیے کہ دنیا کے مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے، بس قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا، یا اللہ مکے کو امن والا شہر بنا دے، برزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اور یا اللہ جو مجھ پہ ایمان لانے والا ہے، تجھ پہ ایمان لانے والا ہے، یا اللہ تو اس کو رزق دے اور پھل عطا فرما، اس کو دولت دے جو ایمان والا ہے. جواب میں اللہ نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ، یہ دنیا کا سامان تو میں کافروں کو بھی دوں گا. ایمان کی شرط نہیں ہے اس کے ساتھ، بلکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ دنیا کا سامان زیادہ دے دیتا ہے کافروں کو. دھوکے میں نہ پڑنا، یہی وہ بات ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کا سامان یہ دھوکہ ہے، دھوکہ. متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، یہ دنیا کا سامان بڑا تھوڑا ہے. ثم مأواہم جہنم وبئس المصیر، اس کے بعد جہنم ہی جہنم ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ. فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، دنیا کا سامان میں کافروں کو بھی دوں گا. ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، لیکن اس کے بعد جب قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، تو جو دنیا میں نعمتیں میری استعمال کی انہوں نے، جو میں نے مال اور دولت دیا، اس کا حساب اس طرح لوں گا کہ ان کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دوں گا. کون سا مال بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یمتعکم متاعا حسنا، اچھا سامان دوں گا، اچھا سامان اللہ کی رضا کے ساتھ، اللہ کی اطاعت کے ساتھ، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ. جو سامان ملے الحمدللہ وہ خیر ہی خیر ہے، اور جو سامان ملے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ، نماز پڑھنی یاد نہیں، قرآن سے کوئی تعلق نہیں، رسول سے کوئی تعلق نہیں، نہ اللہ کی حیا ہے نہ رسول کی شرم ہے، اور سامان ہے دنیا کا بڑا، ڈالروں میں کھیل رہے ہیں، بڑی دنیا ہے، یہ متاع الغرور ہے، یہ سب کچھ دھوکہ ہے. علامہ اقبال نے یہ اپنی شاعری میں قرآن مجید کی اصطلاحیں بعض اوقات بڑی اچھی اور بڑی خوبصورت استعمال کی ہیں. متاع غرور کے بارے میں بھی علامہ اقبال نے کہا ہے، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، دنیا کا مال لے کے خوش ہو گیا ہو تم، متاع غرور لے کے بڑے تم پھولے ہوئے ہو کہ بڑی دنیا آ گئی میرے پاس. فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، یہ دنیا کا نفع نقصان، دنیا کا مال آنا اور جانا کچھ بھی نہیں. حقیقت جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہے. اگر لا الہ الا اللہ پہ قائم ہو، تمہارا ایمان مضبوط ہے، تو پھر یہ دنیا کا مال اور دنیا کا آنا اور جانا یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. فریب سود و زیاں یہ محض دھوکہ ہے کہ اتنے ہزار اور اتنے کروڑ ڈالر آ گئے، کچھ بھی نہیں آیا تمہارے پاس اگر لا الہ الا اللہ سے محروم ہو تو. لا الہ الا اللہ تمہارے دامن میں ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر لا الہ الا اللہ نہیں ہے تو ڈالر ہیں یا ریال ہیں یا روپے ہیں، فلیٹ ہیں، پلاٹ ہیں، سب کچھ فریب ہے. وہ فریب سود و زیاں، یہ دنیا کا سود و زیاں بالکل دھوکہ ہے. اصل فریب سود و زیاں جو ہے وہ ہے جو انسان قیامت کے دن دیکھے گا. جو جس کو وہاں نفع مل گیا وہ نفع ہے، وہ اس نے نفع کا سودا کیا، اور جس کو وہاں خسارہ ہو گیا اسے خسارے کا سودا کیا. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بطان دہم و گمان، لا الہ الا اللہ، یہ دنیا داریاں اور رشتے اور جو تعلقات ہیں یہ سارے کے سارے اگر تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہیں تو خوشی کی بات ہے، اور اگر لا الہ الا اللہ نہیں ہے
تو بتان وہم و گمان، یہ تمہاری سمجھ کے مطابق یہ سارے کوئی بت ہیں جن کی تم پوجا کر رہے ہو. مال تمہارا بت ہے، دولت تمہارا بت ہے، دنیا تمہاری بت ہے. یہ سارے کے سارے بت ہیں جو تم نے بنا رکھے ہیں. اللہ کو جس چیز کی ضرورت ہے یا اللہ کے ہاں جو بات قابل قبول ہے وہ تو لا الہ الا اللہ ہے. اگر وہ تمہارے پاس ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں ہے تو سارا بتان وہم و گمان ہے. فرمایا کہ یمتعکم متاعا حسنا، اگر تم اللہ کے حضور استغفار کرو گے، توبہ کرو گے، اللہ تمہیں بہترین سامان زندگی کا عطا کرے گا. اور یہاں سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی ضروری بات نہیں کہ نیک جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ غریب اور پسے ہوئے اور تیسرے درجے میں ہی رہیں. اللہ چاہے تو نیک اور متقی اور اپنے فرمان بردار بندوں کو بھی بہترین ساز و سامان دے سکتا ہے زندگی کا. بہترین دولت بھی دے، مال بھی دے، گھر بار بھی دے، اچھا ایمان بھی دے، اچھے اعمال بھی دے، اچھے بیوی بچے بھی دے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرے استغفار کرے گا اور توبہ کرے گا، آئندہ گناہوں کے قریب نہ جانے کا عزم کرے گا، وعدہ کرے گا، میں اس کو بہترین زندگی بسر کراؤں گا. الی اجل مسمى، مقرر وقت تک، مقرر وقت سے مراد موت ہے، موت تک میں تمہیں بہترین سامان زندگی دوں گا اگر استغفار کرتے رہو گے اور توبہ کرتے رہو. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر فضل والے کو اس کا فضل عطا کرے گا. پہلے فضل سے مراد نیک اعمال ہیں کہ جتنے تمہارے زیادہ نیک اعمال ہوں گے اتنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا. دوسرا جو فضل کا لفظ ہے اجر و ثواب کے لیے ہے. جتنے زیادہ نیک اعمال کرو گے اتنا ہی زیادہ اللہ سے اجر لے لو گے. آگے فرمایا کہ وَإِن تَوَلَّوْا، اب اگلی بات بھی ہے. ایک ایمان لاتا ہے، ایک ایمان نہیں لاتا، ایک بات مانتا ہے، دوسرا بات نہیں مانتا. دونوں باتیں اللہ نے بتا دی. ماننے والوں کے لیے بتا دیا کہ بہترین زندگی، بہترین سامان دوں گا تمہیں، قناعت کی زندگی، سکون کی زندگی، چین کی زندگی، سکھ کی زندگی تمہیں بسر کراؤں گا اگر میری فرما برداری کرو گے، ایمان لاؤ گے، توبہ استغفار کرتے رہو. اگر توبہ استغفار نہیں کرتے، اگر ایمان نہیں لاتے، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہہ دیجئے کہ پھر مجھے ڈر ہے، ہر وقت اس بات کا خوف لگا رہے گا کہ کہیں تم پہ بڑے دن کا عذاب نہ آ لے، تمہیں آ نہ لے. اگر تم ایمان نہیں لاتے، اللہ سے توبہ استغفار نہیں کرتے، تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں بڑے دن کا عذاب تمہیں نہ آ لے. ایمان نہ لانے میں اللہ کے حضور توبہ استغفار نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کی پکڑ آئے گی. اور یہ بات کوئی مبالغے کے لیے نہیں فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہو کہ میں ڈرتا ہوں. اللہ نے تو فرما دیا کہ اے محمد جب تک آپ ہیں ہم عذاب نہیں بھیجیں گے. لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے ڈر سے تو اللہ کا رسول جو ہے وہ بھی کبھی بے نیاز نہیں ہوا، کبھی بے پرواہ نہیں ہوئے اللہ کے ڈر سے. قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اگر میری زندگی میں عذاب آ جائے ان لوگوں پہ، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، یا اللہ مجھے ظالموں میں نہ شامل کر لینا، میرے اوپر عذاب نہ آ جائے، یا اللہ مجھے بچا لینا. سید الاولیاء صحابہ سے بڑا کون ہوگا؟ ولی سب سے بڑے ولی تو صحابہ کرام ہیں. اور صحابہ کرام میں سے بھی سب سے بڑے ولی کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی جنتی ہے، یہ آدمی جنتی ہے. طبرانی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جنت میں داخل ہوگا، 8 دروازے ہیں جنت کے، اور ہر دروازے کا حارس جو ہے وہ پکارے گا حضرت ابوبکر صدیق کو کہ حضرت آپ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو.
حضرت آپ اس جنت سے داخل ہوں دروازے میں، حضرت آپ ہماری طرف سے داخل ہوں جنت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ایسا ہوگا جس کو 8 دروازوں سے پکار آئے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اس آدمی کی تو کیا ہی شان ہوگی جس کو 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ میں ابو بکر تم ہی ہو، ابو بکر وہ تم ہی ہو۔ اتنی واضح خوشخبریاں دینے کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق کی یہ تمنا، ابھی ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی تمنا کی کہ یا اللہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا اور جس سے کوئی حساب کتاب نہ لیا جاتا۔ اللہ کے عذاب سے کون بے خوف ہو سکتا ہے؟ اللہ کے ڈر سے یا اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے تو وہی بے خوف ہوگا جو تباہ ہونے والا بندہ ہے، جو تباہ ہونے والا ہے۔ حضرت عمر کو یہاں تک کہا کہ اگر میرے باپ کوئی نبی ہونے والا ہوتا تو عمر ہوتا، اور جنت کی بشارت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس کے باوجود تنکے کو پکڑا اور تنکے کو پکڑ کے کہنے لگے کہ کاش میں یہ تنکا ہوتا جس سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ بڑھاپے کی عمر میں تمنا کی کہ یا اللہ مجھے اٹھا لیا اس دنیا سے، میں اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، جو کچھ میں کر چکا سو کر چکا، کہیں ایسے نہ ہو کہ بڑھاپے کے عمر میں آ کے میرا سارا کیا کرایا خراب ہو جائے یا ختم ہو جائے۔ اور فوت ہونے لگے تو عبداللہ نے، ان کے بیٹے نے، ان کا سر جو تھا اپنے ران پہ رکھا ہوا تھا، کہنے لگے عبداللہ میرا سر زمین پہ رکھ دو۔ بیٹے نے تأمل کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ بیٹا میرا سر زمین پہ رکھو۔ حضرت عبداللہ نے پھر تأمل کیا، تیسری دفعہ کہا کہ تمہاری ماں کا ناک خاک آلود ہو، یا ایسے ہی لفظ استعمال فرمایا حضرت عمر نے، میں کہہ رہا ہوں کہ میرا سر زمین پہ رکھو۔ تیسری دفعہ بیٹے نے سر زمین پہ رکھ دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی یا اللہ اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا، یا اللہ اگر تو نے عمر کے گناہ معاف نہ کیے، یا اللہ عمر ہلاک ہو جائے گا۔ یا اللہ تو نے عمر کے گناہ معاف نہ کیے تو عمر ہلاک ہو جائے گا۔ ہلاکت ہے عمر کے لیے، عمر کی ماں کے لیے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم بات نہیں مانتے اللہ کے رسول کی، اگر نافرمانی کرتے ہو اللہ کے رسول کی، اگر اللہ کے حضور توبہ استغفار نہیں کرتے، تو پھر یاد رکھو کہ اللہ کی پکڑ آ کے رہے گی تمہارے اوپر۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وارننگ دے دے ان کو کہ میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں، اگر تم توبہ استغفار نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، تو بڑے دن کا عذاب آ لے گا تمہیں۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور تم لوگوں نے پلٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ بڑا انقلابی تصور ہے یہ پلٹ کے جانے والا۔ اگر اس پہ ایمان آ جائے انسان کا کہ میں نے پلٹ کے اللہ کے حضور جانا ہے، تو ممکن نہیں کہ انسان ایک پائی کی ہیرا پھیری کر سکے کسی کے ساتھ۔ جنہیں اس بات کا یقین تھا کہ اللہ کے حضور جا کے ہم نے حساب دینا ہے، وہ تو بڑے بڑے مناصب جو تھے جس پہ آج ہم لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں اور کتنے کتنے جرائم کرتے ہیں وزارتیں حاصل کرنے کے لیے اور اسمبلی کے ممبر بننے کے لیے اور بلدیہ کے ممبر بننے کے لیے کیا کچھ پیپر بیچتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحصیلدار بنایا کہ جاؤ فلاں جگہ سے جا کے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ، لیکن نصیحت یہ فرمائی کہ عبادہ یہ بات یاد رکھنا کہیں قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ تمہارے کندھوں پہ کوئی اونٹ بلبلاتا آئے اور تم مجھے آ کے کہو کہ یا رسول اللہ میری مدد فرماؤ، یہ تو زکوٰۃ کا تھا میں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ بکری منا رہی ہو تمہارے کندھوں پہ اور تم میرے پاس آ جاؤ یا رسول اللہ میری مدد کرے آپ۔ اور فرمایا کہ ایسے نہ ہو کہ کوئی سوئی یا ایک کپڑا تمہارے کندھوں پہ ہو اور تم کہو آ کے کہ یا رسول اللہ میری مدد کریں۔ عبادہ بن صامت کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا قیامت کے دن یہ بھی ہوگا؟ کیا قیامت کے دن اس طرح حساب ہونا ہے؟
فرمایا کہ ہاں اسی طرح حساب ہونا ہے۔ عبادہ بن صامت عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں کبھی بھی عامل نہیں بنوں گا، آپ کسی اور آدمی کو بھیج۔ مجھے تحصیلداری نہیں چاہیے، مجھے کمشنری نہیں چاہیے، میں تو صرف اپنا دامن جو ہے وہ پاک ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ اور ہم تو بڑے دڑلے سے کہتے ہیں، بلکہ اس طرح اللہ تعالیٰ معاف کرے جس طرح ہم عربی یا پنجابی میں کہتے ہیں ہڑکے، بولا ہو جانا، وزارتوں کے لیے اور کرسیوں کے لیے، مناصب کے لیے بولے ہوئے پھرتے ہیں اور یہ پتہ نہیں کہ اس کا انجام کیا ہے۔ ہڑکے ہوئے ہیں لوگ، میں وزیر اعظم بن جاؤں، میں فلاں وزیر بن جاؤں، میں فلاں۔ وزارتوں پہ لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں، وزارتوں پہ پارٹیاں ٹوٹتی ہیں۔ وہ احساس ہے ہی نہیں کہ ہم نے حساب دینا ہے جا کے۔ اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف پلٹنا ہے تم نے، اور یہ بعد ایک خبر نہیں ہے بلکہ ایک وارننگ ہے۔ اللہ کی طرف پلٹنا ہے کس بات کے لیے؟ اللہ کی طرف پلٹنا ہے حساب دینے کے لیے، پائی پائی کا حساب ہوگا۔ فرمایا کہ یہاں کی بے عزتی آسان ہے، قیامت کی بے عزتی سے کسی کو گالی دی ہے یہاں معاف کرا لو، گالی کا حساب بھی ہوگا۔ فرمایا کسی کو تھپڑ مارا ہے تو تھپڑ معاف کرا لو، تھپڑ کا بھی حساب ہوگا۔ اللہ مرجعکم، پلٹنا ہے اللہ کی طرف کس مقصد کے لیے؟ حساب کتاب دینے کے لیے۔ پہلے ہی بتا دیا کہ بڑی پکی باتیں ہیں جو میں نے اس قرآن میں بتائی ہیں، یہ سب کچھ ہو کے رہنا ہے، پیش آنے والا ہے تمہیں، یہ بات کی کہیں نہیں جا سکو گے۔ وما ہم منہا غائبین، کہیں غائب نہیں ہو جاؤ گے تم۔ یہاں سے دبئی بھاگ گیا، دبئی سے امریکہ بھاگ گیا، امریکہ سے فلاں جگہ بھاگ گیا، ہاتھ نہیں آ رہے۔ ہاں جی گھر میں تھے، گھر میں صاحب تھے نہیں، پکڑے نہیں جا رہے، ہمیں پتہ نہیں کہاں پہ ہیں۔ یہ نہیں ہوگا، وما ہم منہا بغائبین، کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جو ہم سے بھاگ کے کہیں جا سکے۔ اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف تو نے پلٹ کے جانا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے، جس کو سزا دینا چاہے گا کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے۔ کیا کریں، کیسی کیسی گمراہی ہے، اور لوگ کیسے کیسے لوگوں کو سروں پہ بٹھا لیتے ہیں۔ جی میں جہنم میں جانا چاہتا ہوں، وہاں جا کے دکھی لوگوں کی خدمت کروں گا۔ بیوقوف کو یہ پتہ نہیں کہ جس کو اللہ عذاب دے اس کی مدد کون کر سکتا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں تم جا کے ان کے عذاب کم کرو گے، اللہ کا مقابلہ کرو گے تم۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، وہاں مجرم جو ہیں زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، وہاں کون آزادی دے گا کہ جا کے خدمت کرو تو؟ مقرنین فی الاسفاد، زنجیروں میں جکڑ رکھا ہوگا مجرموں کو۔ یہ ہے دھوکے کی ٹٹی کہ دنیا میں تم سمجھتے ہو کہ مجھے آزادی دی اللہ نے، مجھے اختیار دیا اللہ نے، آخرت میں بھی اپنے اختیار سے جنت جہنم میں جاؤ گے۔ اگر تمہارا اتنا اختیار ہے تو مرنے سے انکار کر دیتے، نہ مرتے۔ الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ، ہاں آگاہ رہو، انہم یسنون صدورہم، یہ جو کافر اور مشرک ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و نصیحت کرنے کے لیے جاتے ہیں، یسنون صدورہم، اپنے سینوں کو موڑ لیتے ہیں، دورہ کر لیتے ہیں کہ ہمارا آمنا سامنا نہ ہو جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ باتیں سننی پڑیں گی، وہی وعظ ہے، وہی نصیحت ہے، مر جاؤ گے، جنت ہے، جہنم ہے، حساب ہے، یہ تو کبھی ہم نے دیکھا نہیں کہ کوئی مردہ زندہ ہو جائے دوبارہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ سننے کے لیے اپنے سینے، اپنا رخ موڑ لیتے ہیں، لیستخفوا منہ، تاکہ اپنے آپ کو چھپا لیں
یا اپنے آپ کو نظر انداز کر دیں. الا حین یستغشون ثیابہم، جب تم اپنے چہرے ڈھانپتے ہو کپڑوں سے. یہ وہی بات ہے جو نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمائی. یا اللہ جب میں انہیں ہدایت کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے آتا ہوں، نفس سے اپنے چہروں پہ کپڑے ڈال لیتے ہیں کہ اس کی شکل نظر نہ آئے ہمیں. اس سے دور ہی رہیں تو اچھا ہے. اپنی نفرت کا اظہار کر دیا کہ حضرت صاحب آپ ہمارے پاس نہ آئیں. فرمایا کہ جب تم اپنے سینوں کو موڑتے ہو، اپنے چہروں کے رخ پھیرتے ہو اور اپنے اوپر کپڑے ڈھانپتے ہو، اللہ تمہیں خوب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا باتیں ہیں. یعلم ما یسرون، جو تم دلوں میں چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے. وما یعلنون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ علیم بھی ہے، خوب جاننے والا ہے سینوں کے بھید. اولا یعلم اذا بشر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. یہ جو سینوں کے اندر بھید ہے نا، ان کا بھی حساب ہونا ہے. وحصل ما فی الصدور، جو سینوں کے اندر تم نے کینے پال رکھے ہیں، دشمنیاں پال رکھی ہیں، بغض پال رکھے ہیں اسلام کے خلاف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، قرآن کے خلاف، دین اسلام کے خلاف، قیامت کے دن ان کو بھی نکالا جائے گا، ان کا بھی حساب لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین.